جوان بچیاں نے پوری برات آندی ہے، جوان بچیاں پیالہ لے کے کپ لے کے دودھ آگے پیش کر دیاں نے، لو پوچھنا لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے، اس تو بغیر نکاح نہیں کر سکے۔ حضرت ابو بکر تے عمر اکٹھے ہو کے روایت سنن الکبریٰ للنسائی اور جلاء العیون دے اندر شیعہ دی بڑی معتبر کتاب ہے، اور جڑے اعتراض کر دینے سیدنا ابو بکر تے عمر تے ذرا توجہ کرنا، علی المرتضیٰ دی عظمت بھی واضح ہو جائے، انہاں دا پیار بھی واضح ہو جائے، انہاں دی الفت چاہت محبت مودت ساری وضاحت ہو جائے۔ سیدنا ابو بکر تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نے نبی پاک نو جا کے ملے نے، جا کے عرض کیتی ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اساں تہاڈے کولے کم واسطے آئے ہاں۔ فرمایا دسو ابو بکر کیویں آئے ہو، عمر کیویں آئے ہو؟ فرمایا تہاڈی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جوان نے، اسی آئے ہاں علی المرتضیٰ واسطے رشتے واسطے رشتہ پوچھن واسطے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لمحیاں واسطے اتنا خاموش ہو گئے، آپ فرماندے نے اے الفاظ جلاء العیون دے پڑھن لگا، کی فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا اے ابو بکر عمر میری بیٹی بڑی پیاری بیٹی ہے، میری بیٹی بڑی میں بڑا پیار کرنا، بڑی محبت کرنا، علی دے کول تے اپنا مکان بھی کوئی نہیں، اپنا گھر بھی کوئی نہیں، میری بیٹی کتے پریشان نہ ہوئے۔ سیدنا ابو بکر تے عمر عرض کردے نے محبوب جی ہاں تساں کر کے دعا تساں فرما دے وہ اللہ رحمت فرما دے گا۔ جان دے ہو علی ایمان اندر کتنا اونچا ہے، تقوی طہارت دا بادشاہ علی المرتضیٰ۔ فرمایا جی جی عمر ابو بکر میں تہاڈی بات نو سمجھ گیا، اتھوں ایک مسئلہ ثابت ہوندا ہے کتنا بھی باپ نیک نہ کیوں نہ ہوئے، متقی کیوں نہ ہوئے، جدوں رشتہ کرن لگدا ہے ایک مرتبہ جس بچے دے نال رشتہ جڑا بچے دا آوندا ہے بیٹی واسطے یا بیٹی دا اس بچے واسطے، جدوں کوئی بندہ پیغام لے کے آوندا ہے نکاح دا منگنی دا پیغام لے کے آوندا ہے کتنا نیک کیوں نہ ہوئے، او دے ذہن اندر خیال ضرور ہوندا ہے پتہ نہیں میری بیٹی اوتھے راضی رہے گی یا نہیں رہے گی، پتہ نہیں خوش رہے گی یا نہیں رہے گی، پتہ نہیں کتے بھکھا تے پیاسا اندر زندگی بسر نہ ہوئے۔ میرے پیغمبر نو اگر خیال آ گیا ہے اے بات یاد آ گئی ہے تے تیری میری حیثیت نبی دے مقابلے اندر کی ہو سکتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں تے میں ہاں نہیں کرنے، آپ اٹھے نے سیدھے فاطمہ الزہرا دے کول جا کے بیٹھ گئے نے، فرمایا اے فاطمہ اج تیری ماں ختیجہ تے دنیا تو چلیاں گئیاں نے، اے ذمہ داریاں تے ماواں دیاں ہوندیاں نے، لیکن تیرے ماں جاون دی وجہ دے نال ماں والیاں ذمہ داریاں میں ادا کر رہا واں، باپ والیاں ذمہ داریاں میں ادا کر رہا واں۔ اے فاطمہ ابو بکر تے عمر تیرے رشتے واسطے علی المرتضیٰ واسطے آئے نے، دسو تواڈی رائے کیے، تواڈا خیال کیے؟ او کہنے والوں کہ میرے پرا دے نال میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا، میری بہن دے نال میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا، بیٹی مانے یا نہ مانے لیکن میں رشتہ کر کے رہنا ہے۔ او براتریاں دے بت سر تے سوار کر رہے نے، بیٹی دے کولو پوچھنا لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے، اس تو بغیر نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر نبی دی ذات سب نالوں پہلے بیٹی دے کولو اجازت لے رہی ہے، تیری میری حیثیت تیرا میرا نک کی چیز ہے؟ میرے پیغمبر فاطمہ دے کول جا کے بیٹھ گئے، سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئیاں، نظرہ جھکا لیاں نے۔ یاد رکھنا اگر حیا والی باقیرہ کواری عورت ہوئے او دے کولوں پوچھے، جس وقت باپ یا ماں یا بھائی یا پوچھے اے بیٹی تیرا رشتہ فلاں لڑکے دے نال طے کرن لگے تیری رائے کی ہے، تیری فکر تیری سوچ کی ہے، اگر بیٹی شرم تے حیا دی وجہ دے نال نظراں جھکا کے خاموش ہو جائے، آپ نے فرمایا او دی خاموشی نو قبول سمجھے آجے، او دی خاموشی دس رہی ہے کہ مینوں رشتہ قبول
قبول ہے جتھے تسا کر رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ ایک گل میں تیرے نال کرنا چاہنا، میں تے نہیں سی کرنا چاہنا لیکن مجبور آج میں کرن تے۔ اے فاطمہ فاطمہ جس علی دے نال تیرا رشتہ طے کرن لگیا اس میرے علی المرتضیٰ دا مکان بھی اپنا نہیں، گھر دے اندر ایک ڈنگلی آٹا کوئی نہیں، اس گھر دے کوئی چیز ہی نہیں، اپنا گھر تے اپنا مکان کوئی نہیں، لیکن فاطمہ اس چیز دی گارنٹی تے شولٹی میں تیرا ابو رب دا نبی ہو کے دے رہا ہاں۔ اے فاطمہ علی المرتضیٰ دا ایمان بڑا مضبوط ہے، علی المرتضیٰ اوے جدے نال رب پیار کردا ہے، نبی پیار کردے نے۔ علی المرتضیٰ او نے جڑے علی المرتضیٰ اپنے نبی دے نال تے رب نال پیار کردے نے۔ اے علی المرتضیٰ اگوں سمجھ تیری ہے، سوچ تیری ہے، فکر تیری ہے۔ علی المرتضیٰ واسطے رشتے واسطے ہاں کر کے نبی پاک واپس پلٹے، فرمایا ابو بکر عمر رشتہ منو بھی قبول ہے، میری بیٹی نو قبول ہے تے عرشاں والے رب نو بھی قبول ہے، جاؤ جا کے تیاری کرو نکاح واسطے۔ جا کے علی المرتضیٰ نو کہے کہ میری بیٹی واسطے جہیز دا سامان تیار کرے۔ جاؤ دین پڑھ جو، بخاری پڑھ جو، مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی سیاستہ پوری پڑھ جو، دیگر کتاباں پڑھ جو، تاریخ خنگال مارو، کسے حدیث تاریخ اندر بات نہیں ہوندی کہ کسے صحابی دا نکاح ہویا ہوئے تے بچی بھی توری ہوئے تے بچی نو جہیز دے کے توریا ہوئے۔ جتنا بھی تیار کیتا ہے جدے نال نکاح ہویا ہے بچہ خود جا کے تیار کرے۔ جس وقت پیغام دیتا ہے علی المرتضیٰ پریشان ہو گئے، اے ابو بکر میرے گھر دے اندر تے کوئی چیز نہیں، میں کتھوں سامان تیار کرا، نکاح واسطے بھی ہاں ہو گئی ہے۔ فرمایا ہاں میرے کو ایک جنگ واسطے زرہ پئی ہے۔ زرہ تے ہوندے سی کڑے تے بڑیاں مضبوط ترین زرہ ہوندیاں سی، بڑی قیمتی ہوندیاں سی زرہ، جیڑیاں جنگ دے اندر جہاد دے اندر پورے جسم تے آ کے پے جانیاں، اگر کوئی تلوار تیر ہونا پورے جسم نو، جویں بولڈ پروف گڈی دی قیمت ہے اس طرح ہی اس دور دے اندر او زرہ دی قیمت ہوندی سی۔ فرمایا اے زرہ جیڑی بازار دے اندر جانے ابو بکر عمر علی المرتضیٰ چلے گئے نے، بازار اندر داخل ہو لگے، فرمایا علی المرتضیٰ نہیں بیچنی زرہ، کیوں نہیں بیچنی؟ فرمایا اے کفار تے مشرکین دی مارکیٹ اساں لے کے گئے تے سارے گلاں کرن گے، لے مسلمان انے تنگ ہو گئے نے، انے کنگال ہو گئے نے، اپنا جہاد والا سامان سارا فروخت کر لگ پے نے، انے غریب تے کنگال ہو گئے نے، نہیں بیچنے۔ فرمایا کی کریے؟ فرمایا میں تانوں رستہ دسدا، حضرت عثمان زندہ باد ہے۔ حضرت عثمان دے کول چلے گئے نے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو گزارش کیتی ہے اے زرہ ایک اساں فروخت کرن واسطے جا رہے سا لیکن اس وجہ تو اساں نہیں فروخت کر سکے۔ فرمایا حضرت عثمان فرماندے کیوں پریشان ہوندے؟ اے دے کڑے گن لو، اے دے کنے کڑے نے، پیسے بنا کے مینوں دس دے وہ میں تانوں ادا کر دینا وا۔ کڑے سارے گنتی کیتے گئے نے، جتنے پیسے دسے نے حضرت ابو بکر عمر نے، حضرت عثمان نے دگنے پیسے اپنی تھیلی چوں کٹ کے تلی تے رکھ لے، جاؤ شادی دا انتظام کرو۔ ڈبل پیسے دیتے جدو جان لگے نا، پھر کہنے لگے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ واپس تے آیا جے، اے زرہ میرے والوں تحفہ لے جاؤ، بطور ہدیہ لے جاؤ۔ کیوں؟ صدقہ نہیں کیتی، جبکہ صدقہ بھی کر سکتا، صدقے دا ثواب بڑا ہے، صدقے دا ایک اپنا مقام ہے۔ صدقہ کیوں نہیں کیتی؟ کیونکہ جڑی نبی دی آل ہے صدقہ حرام ہے۔ ایتھے کہندے میں سید ہاں، سید کہہ کہندا نہیں روپیہ 500 مینوں اللہ واسطے، تو ہے سید ہے تے روپیہ 500 منگنے اللہ واسطے۔ سید کدی سوال نہیں کرے گا مخلوق دے کولو، سید کدی نہیں کہے گا نبی دی آل اج بھی زندہ ہے، نبی دی آل موجود ہے کیونکہ قرآن اندر موجود ہے۔ ان شانیک هو الابتر، ان شانیک هو الابتر، نبی دی سارے دشمن دا نام و نشان مٹ گیا ہے، مٹ جائے گا، لیکن نبی دی ذات زندہ ہے، نبی دا خاندان جاری اور ساری ہے، حضرت حسنین کریمین دی اولاد جاری ہے۔ اے سید گرانہ اج بھی موجود
دے تے حضرت علی المرتضی نو فرمایا کہ اے میرے کولوں بطور ہدیہ تحفہ لے جاؤ، جا کے جہاد کرے آجے، اللہ منوں بھی اجر عطا کرے گا، توانوں بھی اجر عطا کرے گا۔ گئے نے بازار اندروں مسلح خریدے آئے، بازار اندروں ایک مٹکا خریدے آئے، بازار اندروں تھوڑا جہا اور سامان گردی چکی خریدیے، خرید کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پیش کر چھوڑیے، فرمایا ٹھیک ہے نکاح دا وقت طے ہو گیا، برات لے کے آگے علی المرتضی۔ ایک بات بڑی پیاری سنن والی ہے، برات لے کے نبی دے دروازے تے آگے نے قربان علی المرتضی، کسے دی برات کسے دے شہنشاہ بادشاہ دے دروازے تے جاندی ہے، وہ بڑا ناز کردا ہے اپنی قسمت کہ میری برات فلان شہنشاہ تے بادشاہ دے دروازے تے گئی ہے، میں او دا دماد بن گیا، میں او دے کردہ فرد تے حصہ او دا بیٹا بن گیا۔ واہ علی تیری عظمت تو قربان جاواں، تیری برات گئی ہے، کتھے گئی ہے؟ جنت دے وارث دے گھر دے اندر گئی ہے۔ اے علی المرتضی عظمت تیری عظمت شان تو قربان جاواں، تیری برات گئی ہے نبی دے اس گھر دے اندر گئی ہے جس ویڑے اندر گناہ نہیں ہوندا، گناہ اس نبی دے جسم دے قریب نہیں ہوندا۔ واہ علی المرتضی برات لے کے چلے گئے نے، نبی پاک نے استقبال کیتا ہے، آپ ایک مٹی دا پیالہ دودھ دا بھریا نبی پاک نے پیش کیتا ہے، نبی پاک نے دودھ دا پیالہ پیش کیتا ہے، پیش کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی غیر شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی گناہ ہو جائے گا ثواب، لیکن گناہ اسا خود بنا لیا ہے جدو اپنی جوان بیٹیاں تیاں نو جڑانا سامنے پھڑا کے بندہ ایک نہیں وچ ہوندا، ایک بندہ نہیں ہوئے گا، نہ یہ بندیاں نے کرنا کام پتہ ہے بڑھیاں ہی کرنا ہے انہوں نے، کیونکہ بندے کہندے اسی نہیں کام کر سکتے، جبکہ یہ کام کرنا بندیاں دی ذمہ داری ہے، مرد ہے تے مرداں نو خود ڈیل کر۔ جوان بچیاں نے پوری برات آندی ہے، جوان بچیاں پیالہ لے کے کپ لے کے دودھ آگے پیش کر دیاں نے، اے اصحاب رسول والا انداز نہیں، نبی پاک دے اہل بیت دا انداز نہیں، میرے نبی دا طریقہ نہیں، بلکہ دودھ پیش کرو ضرور کرو لیکن مرد پیش کر، مرد آگے بڑھ کے استقبال کر، برات بیٹھ گئی ہے۔